سنت اور مدح صحابہ یہ دونوں اسلام کے شعائر میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مقام پہ ارشاد فرمایا، من رغب عن سنتی فلیس منی، یا ان جیسے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کے ذخیرے میں بہت زیادہ منقول ہے۔ سنت کی اہمیت سے کسی مسلمان کو انکار نہیں ہے، البتہ ایک مصیبت ہم مسلمانوں میں یہ ہے کہ جب سنت کا نام آتا ہے تو اس کے ساتھ استخفاف جیسا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سنت ہی تو ہے، یعنی نہ کیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ پر ایسے ہی ایمان نہ لائے جیسا کہ میں نے کہا ہے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بھی ہو، ان کا بے حد محب ہو، بہت زیادہ ان پر فدا ہونے والا ہو، لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یہ کہہ کے ٹھکرا دے کہ یہ سنت ہی تو ہے، اس پہ کیا عمل کرنا، اس کے ساتھ کیوں واجب جیسا سلوک کیا جائے، اس کے ساتھ فرض جیسا کیا معاملہ کیا جائے۔ صحیح معنوں میں یہ صرف زبانی دعویٰ ہے۔ ایسا کہنے والا آدمی جھوٹا ہے، دھوکے باز ہے، فراڈی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے دل میں کوئی عظمت نہیں ہے۔ خیر، یہ سنت کا معاملہ تو انتہائی واضح ہے۔ عظمت صحابہ کا جہاں تک معاملہ ہے، اس معاملے میں مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، اور عام مسلمانوں کو تو جانے دیجئے، بہت سے وہ مسلمان جن کے پاس سند فضیلت ہے، جو عالم فاضل کہلاتے ہیں، جن کے ہاتھ میں اللہ نے قلم دیا ہے، جنہیں اللہ نے طلاقت لسانی عطا کی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ خوبیوں سے، کمالات سے نوازا ہے، وہ لوگ بھی صحابہ کے فضائل کے معاملے میں انتہائی تہاون اور سستی سے کام لیتے ہیں، بلکہ تہاون کو تو جانے دیجئے، استخفاف سے کام لیتے ہیں، توہین سے کام لیتے ہیں۔ ابھی آئے نہیں، 12 بجے کا ٹائم دیا ہے۔ یہ لوگ خاص طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ بناتے ہیں، بہت ہی خفیہ انداز میں انہیں گالیاں دیتے ہیں، بہت کھل کے تو نہیں کہتے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ کمی تھی، یہ کمی تھی، اور یہ غلط آدمی تھے، اس انداز میں تو نہیں کہتے، لیکن بہت ہی سلیقے سے اور نہایت خاموشی کے ساتھ بند الفاظ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جملے نکالتے ہیں، زبان استعمال کرتے ہیں، اور لوگوں کے ذہن کو، عقیدے کو خراب کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جتنی برائیاں ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے شروع ہوئی ہیں، یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے ہی شروع کی ہے، یہ کہتے ہیں کہ ان کے زمانے سے شروع ہوئی۔ ظاہر ہے کسی حاکم کے زمانے میں کوئی غلطی ہو، کوئی گناہ ہو، کوئی جرم ہو، منسوب تو حاکم ہی کی جانب ہوتا ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسلمانوں کا ایک طبقہ بہت زیادہ سرگرم ہے، اور اتنا زیادہ لکھتا ہے، بولتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ہم مسلمانوں کا، اور خاص طور پر جو نئے فضلہ ہیں،
ان کے اندر ایک بڑی کمی پاتا ہوں میں. کمی یہ ہے کہ کوئی اس طرح کی بات سامنے آتی ہے تو ہم لوگ کھل کے جواب نہیں دیتے، کھل کے اپنی بات نہیں رکھتے، ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں کہ اللہ جانے کیا ہوگا، لوگ کتنی گالیاں دیں گے، برا بھلا کہیں گے، اور ذمہ داران کو بڑی تکلیف ہوگی. عجیب و غریب قسم کا خوف و ہراس ان کے دل پر مسلط ہوتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. دارالعلوم دیوبند نے ہمیشہ اپنے فضلاء کو عقیدے کے استحکام پہ زور دینے کی جانب متوجہ کیا ہے. فضلاء دارالعلوم کا یہ امتیاز ہے، یہ خصوصیت ہے کہ وہ باطل کو جہاں کہیں پاتے ہیں کچلنے کی حد تک امکان کوشش کرتے ہیں، بغیر کسی خوف لومت لائم کے. انہیں کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، انہیں کسی کا خوف نہیں ہوتا، کوئی اندیشہ نہیں ہوتا. صحابہ کے معاملے میں بھی ہمیں ویسے ہی رویہ اپنانا چاہیے. جو لوگ صحابہ کے خلاف بولتے ہیں، قلم چلاتے ہیں، ان کے خلاف ہمیں انتہائی سختی کے ساتھ آنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جو شخص میرے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. جو آدمی صحابہ کو گالیاں دے کر ملعون ہو چکا ہے، اس کے ساتھ نرم رویہ، نرم سلوک ہمیں کیوں اپنانا چاہیے؟ ایک اور سخت حدیث سناتا ہوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الصارم المسلول میں اسے نقل کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اختار لی واختار لی اصحابی، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی فجعلہم انصاری وجعلہم اصحاری، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب کیا اور میرے لیے صحابہ کو منتخب کیا، صحابہ کو میرے اعوان و انصار بنایا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ میرے رشتے کا معاملہ بھی کیا. وَإِنَّهُ سَيَجِيءُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ، آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے يَنْتَقِصُونَهُمْ، جو صحابہ میں کیڑے نکالیں گے، کمی نکالیں گے، میخے نکالیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، أَلَا فَلَا تُوَاكِلُوهُمْ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ، سنو، ایسے لوگوں کے ساتھ کھانے پینے کا معاملہ نہ کرنا. أَلَا فَلَا تُنَاكِحُوهُمْ، ایسے لوگوں کے ساتھ نکاح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کے ہاں رشتہ داریاں نہیں ہونی چاہیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، أَلَا فَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ، ایسے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھو، ایسے لوگوں کی نماز جنازہ بھی ادا نہ کرنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، علیہم حلت اللعنہ، ایسے لوگوں پر لعنت حلال ہو چکی ہے. صحابہ کے خلاف بولنے والے گستاخان صحابہ اس پوزیشن میں ہیں کہ ان پر لعنت ملامت کی جائے. ایک دو حدیث نہیں ہے، ایسی بہت سی